صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. انتہائی قابل تکریم حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت اقدس حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم، ثناخان مصطفیٰ، ان میں بالخصوص برادرم مولانا مفتی سعید ارشد حسینی حفظ اللہ تعالی من کل شر فی الدارین، اور راجن پور کی غیور و جسور غیرت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ عزت کو اور قربانی کے ساتھ محبت کو جوڑ رکھا. قیامت تک آنے والا انسان جس کی فطرت سلیم ہوگی، اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں یہ ڈال رکھا ہے علم کی عزت اور قربانی کی محبت. اہل علم کو کوئی کتنا ہی بے اکرامی کرنا چاہے، توہین کرنا چاہے، ہو نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے علم کے ساتھ بلند مرتبہ اور عزت کو جوڑ رکھا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور قربانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے محبت کو جوڑ رکھا ہے. جو شخص قربانی دے گا، جو قوم قربانی دے گی، جو جماعت جان کے نذرانے پیش کرے گی، اگر مسلمان انفرادی حیثیت میں یہ عمل کرے گا تب بھی وہ خالق اور مخلوق کا محبوب، اور اگر مسلمان من حیث الامہ جانثاری، قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرے گی تو پوری امت وہ اللہ رب العزت کی اور اس کی مخلوق کی محبوب بن جاتی ہے. جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اسے یہ نہ علم کی عزت محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ اہل قربانی کی محبت ڈالتے. خوشبو فطرتاً ہر انسان کو محبوب ہے، پسند ہے. وہ اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اندر لطافت اور شرح صدر پیدا کرتی ہے، سوائے اس شخص کے جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو. وہ خوشبو کے ساتھ چڑ رکھتا ہے، ضد رکھتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 بڑی چیزوں کی قربانی دی. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو محبوبیت اور امامت عطا فرمائی. جان کی قربانی، اولاد کی، اہل و عیال کی قربانی، اور وطن کی قربانی. جب انہوں نے یہ 3 قربانیاں دے دی تو اعلان ہو گیا قیامت تک کی محبوبیت اور امامت ابراہیم علیہ السلام کے نام کر دی گئی. آج کی اس کانفرنس کا عنوان بھی ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے اور استحکام پاکستان کے نام سے. میں اسی موضوع پر چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا نے مل کر، پوری دنیا کے کفر میں مل کر اپنے تمام تر وسائل خرچ کر کے ایک محنت کی کہ کسی طرح معاشرے کے اندر علماء کو ڈی گریڈ کر دیا جائے، ذلیل و رسوا کیا جائے، اور انہوں نے پوری
اسی طرح اہل سرفروش، اہل جہاد، اہل قربانی کی نفرت عوام کے دل میں پیدا کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ماہرین نفسیات بٹھائے، اس کے لیے انہوں نے اپنی قوم کے بہترین دماغ بٹھائے، اس کے لیے انہوں نے اپنے ایڑی چوٹی کے وسائل خرچ کیے، اپنی سوئی سے لے کر ایٹم تک کی قوت کا استعمال کیا کہ کسی طرح معاشرے کے اندر، بالخصوص مسلم معاشرے کے اندر، علماء کو ڈی گریڈ کیا جائے اور اہل قربانی کو ذلیل و رسوا کیا جائے، ان کی نفرت قوم اور عوام کے دل میں بٹھائی جائے۔ آج 9/11 کو 18 سال ہونے والے ہیں، ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، نہ وہ علماء کی بے توقیری کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی وہ اہل قربانی کی محبت عوام کے دل سے نکال سکے۔ وقتی گرد و غبار، وقتی شور شرابہ، وقتی دھند، ہم بدر سے لے کر آج تک مکہ کی گلیوں میں اوجڑیاں ڈالنے سے لے کر مجنوں اور ساحر کے لقب سے لے کر آج دہشت گردی کے لقب تک یہ ہم سہتے آئے ہیں، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے جسے ہم نے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جن دو طبقوں کو پوری دنیا کا کفر ڈیگریڈ کرنا چاہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دو طبقے خامیوں سے پاک ہیں، عیبوں سے پاک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خامی اور عیب سے پاک تو میرے اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ باقی تو کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے انبیاء میں سلام۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام تر خامیوں کے باوجود، عیبوں کے باوجود، یہ نہیں کہ ہم کوئی پاکی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کامل اور اکمل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں صرف ایک نظریاتی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسے پلے باندھ لیجیے اور ان دو طبقوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامرانی دونوں کی دونوں اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ اس میں ہمارے کمال سے زیادہ، ہماری محنت سے زیادہ ہمارے رب کا اعلان ہے اور اس کی رحمت کا دخل ہے۔ انہوں نے لطیفے بھی گھڑے، انہوں نے جھوٹے قصے بھی گھڑے، انہوں نے جھوٹے واقعات بھی میڈیا پہ نشر کیے، انہوں نے ہر وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جو ان کے بس میں تھا، جو شیطان کی ذریت کے بس میں تھا، جو کچھ دجالی میڈیا کر سکتا تھا۔ سینکڑوں چینل اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن رب کا ایک تکوینی سیٹلائٹ جب وہ اپنے چینل کی سگنل بھیجتا ہے تو ہر سلیم الفطرت انسان کی طبیعت اسے قبول کرتی ہے۔ کر کیوں نہیں سکے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جن دو طبقوں کے خلاف ابو جہل سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک سارا کفر لگا رہا ہے، انہی دو طبقوں کو تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بقیہ ساری امت سے، انسانیت سے اہل ایمان کو الگ کیا، اہل ایمان میں ان کو الگ سے امتیاز آتا ہے۔ چنانچہ اعلان فرمایا کہ اہل ایمان یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں، اور اہل ایمان میں اہل علم یہ ان میں بھی منتخب لوگ ہیں۔ چنانچہ میرے مرشد اول
پیر غلام حبیب نقشبندی رحمت اللہ علیہ عوامی ترجمہ کرتے تھے قرآن کی ایک آیت کا، مفہومی ترجمہ، اور میں اسی ترجمے کے ذیل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک یہ 100 چینل نہیں 1000 چینل بنا لیں، یہ اپنے تمام تر وسائل بروئے لے آئے، یہ تمام تر لطیفہ گوؤں کو ہمارے پیچھے لگا دیں، تمام تر جھوٹے قصہ گوؤں کو ہمارے پیچھے لگا دیں، جب تک ہم نے اس نسبت کو باقی رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل علم کی نسبت ہے، اور اس نسبت کی لاج رکھتے رہے، اللہ کی قسم یہ ہماری عزت اور توقیر میں کمی نہیں کر سکتے۔ ہم کونی کے لوگ ہیں، اسی امام مالک کے حدیثیں پڑھ کر ہم اس نسبت کو حاصل کرتے ہیں، اسی احمد بن حنبل کی ہم فقہ کو پڑھ کر جو ہے وہ فقاہت حاصل کرتے ہیں، اسی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل کو پڑھ کر ہم نسبت مصطفیٰ حاصل کرتے ہیں، جن کی زندگیاں قربانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ جس کو یہ ہماری بے عزتی سمجھتے ہیں وہی تو ہمارا اصل احساس ہے۔ کیا امام مالک کا چہرہ کالا نہیں کیا گیا؟ کیا ان کو گدھے پر نہیں بٹھایا گیا؟ کیا ابو حنیفہ کی مقدر میں جیل نہیں بنائی گئی؟ کیا احمد بن حنبل کی مبارک کمر پر کوڑے نہیں مارے گئے؟ کیا ابن تیمیہ کو اندھے کنویں میں نہیں ڈالا گیا؟ میں یہ داستان شروع کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی، ابراہیمی نسبت رکھنے والوں کی یہ داستان بہت طویل ہو جائے گی۔ ہم نے قربانی کا یہ سبق حضرت نبی علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ہماری گڈی میں، ہماری جو ہے وہ ہمیں گود کے اندر یہ سبق پڑھایا گیا ہے، ہماری رگ رگ میں یہ سبق رچ بس گیا ہے۔ تم تو اس لیے چہرے کالے کرتے تھے نا، گدھوں پر بٹھاتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، تو ہم اس امام مالک کی روحانی اولاد میں سے ہیں جس نے کہا تھا جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں امام مالک ہوں، اور وہ یہ بھی جان لے کہ میرا چہرہ کالا کیوں کیا گیا ہے، میں وقت کے حکمران کے فیصلے پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خلق قرآن کا مسئلہ بھی عوام سے جھگڑا تو نہیں تھا، حکمرانوں سے تھا۔ ابو حنیفہ کو بھی جیل میں عوام نے تو نہیں ڈالا تھا، وقت کے حکمرانوں نے ڈالا تھا۔ ابن تیمیہ کی ٹکر بھی وقت کے فرعونوں سے تھی۔ یاد رکھنا ہم ضدی لوگ نہیں ہیں۔ یہ داستان جو بلال حبشی سے چلی تھی شیخ الہند تک پہنچی ہے، اور شیخ الہند سے لے کر آج ہمارے ایک ادنا دینی کارکن تک یہ چلی ہوئی ہے، یہ قیامت تک رہے گی۔ میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام۔ اللہ تعالیٰ نے علم قرآن کے ساتھ اپنی محبت کو جوڑ رکھا ہے، عزت کو جوڑ رکھا ہے، اکرام کو جوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ قیامت تک جو قرآن سے جڑا رہے گا، اسے پڑھتا اور پڑھاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا۔ جب خالق مخلوق کا اکرام کرے گا تو مخلوق میں سے کوئی بد فطرت ہی ہو سکتا ہے جو بے اکرامی کرے، ورنہ ہر سلیم الفطرت مخلوق انسانی نہیں، جاندار ہر قسم کا وہ اہل علم کا اکرام کرتا ہے، وہ معائن کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت آپ کو عطا کر رکھی ہے، گلشن شیخ درخواستی ہو یا گلشن شیخ الہند ہو، ہماری نسبت اصحاب صفہ کے چبوترے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اہل قربانی سے محبت کا اعلان میرا رب کر چکا ہے۔ قیامت تک جو قربانی دیتا رہے گا، ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر سید الشہداء حضرت حمزہ تک، حضرت حمزہ سے لے کر جی ہاں ملا عمر تک، ملا عمر سے لے کر ہر وہ شہید جو ملک و ملت کے لیے اپنا لہو دے
اللہ اس کی محبت اپنی مخلوق کے دل میں ڈالے. یہ اعلان ہے میرے رب کا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ نے اہل علم کی عزت کو اقرا وربک الاکرم کہہ کر مہر لگائی ہے، اور اہل سرفروشوں کی محبت پر اللہ نے یحب الذین کا دعویٰ لگایا. 8 لوگ ہیں جنہوں سے اللہ نے محبت کا قرآن میں دعویٰ کیا. ان میں سے ایک یہ اہل جہاد ہے، اہل قربانی ہے، اہل سرفروش ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیز کے حاشیے میں لکھا ہے، سورہ صف کے حاشیے میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے. فرمایا کسی بھی قوم، میں یہ آج کی تقریر کے دوسرے عنوان کی طرف آ رہا ہوں، کسی بھی قوم میں جب 3 طبقے زندہ ہوتے ہیں یا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ قوم اور وہ طبقہ سر بلند ہو جاتا ہے. وہ قوم عزت پاتی ہے، وہ قوم دنیا میں راج کرتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، جس قوم کے 3 طبقے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایک طبقے کے لیے اللہ نے سورہ صف میں، دوسرے طبقے کے لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں، اور تیسرے طبقے کے لیے اللہ نے سورہ منافقون کے دوسرے حصے میں باقاعدہ فضائل و مسائل نقل کی، ان کی اہمیت بتلائی، ان کے منصب کی ذمہ داری بتائی، ان کی فضیلت بتائی. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت لاہوری نے اپنی تفسیر عزیز کے حاشیے میں لکھا ہے. سورہ صف 28واں پارہ ہے، حضرت کا انتہائی مختصر حاشیہ ہے. حضرت فرماتے ہیں پہلا طبقہ اہل سرفروش، ان کے لیے سورہ صف نازل فرمائی. دوسرا طبقہ اہل علم، سورہ جمعہ. تیسرا طبقہ اہل خیر. یہ پہلے دونوں طبقوں کے لیے پیٹرول کی مانند ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ کفر نے انہی 3 طبقوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی. اہل علم کو ڈرایا اہل سرفروشوں سے. اہل سرفروشوں کو کہا یہ کچھ نہیں کر رہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے دلوں میں غلط فہمیاں یوں پیدا کی. انہیں کہا کہ ان سے دور رہنا ورنہ علم خطرے میں ہے، اور اہل خیر کو کہا ان کے قریب نہ جانا ورنہ تمہاری معیشت خطرے میں. جبکہ یہ امت مسلمہ کی وہ 3 اکائیاں ہیں، وہ 3 ستون ہیں کہ جب یہ مضبوطی سے کھڑے ہو تو امت کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. یہ امت کی وہ دفاعی حصار ہے کہ اگر یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے تو پھر امت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اہل سرفروش یہ اگر اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے قوم سر بلند ہو جاتی ہے. اہل علم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے قوم سر بلند ہو جاتی ہے. اہل خیر ان دونوں کی معاونت کرتے رہے اور غفلت کا شکار نہ ہو وہ قومیں عروج پاتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، آج آپ دیکھ لیں، ہمیں تانا دینے والے ذرا دیکھ لیں، امریکہ کا سرفروش 7 سمندر پار بحری بیڑوں پر ہے. امریکہ کے اہل علم و فن پینٹاگون میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کیسے نافذ ہو، دنیا میں کانے دجال اور شیطان کی حکمرانی کیسے قائم ہو. امریکہ کا مالدار طبقہ ٹیکسز کی شکل میں ان فنڈنگز کی فراہمی کرتا ہے جس فنڈنگ کی بنیاد پر امریکہ کی تحقیق اور طاقت کا سارا نظام چل رہا ہے، جس فنڈ کی بنیاد پر امریکہ کے اہل علم و فن کی تحقیق چل رہی ہے، جس فنڈ کی بنیاد پر امریکہ کے بیڑے بن رہے ہیں، کروز میزائل بن رہے ہیں، دیسی کٹر بن رہے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی بن رہی ہے. کاش
नाराज ना होना, मेरे अरब हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी को समझते। जिस तेल के बलबूते पर अमेरिका आज पेट्रो डॉलर की शक्ल में दुनिया में राज कर रहा है, काश मेरे अरब हुक्मरान उस उम्मत के सरमाए को समझते और उस उम्मत के सरमाए को अपने जाती अय्याशियों पर खर्च करने के बजाय बुर्जुल खलीफा, बुर्जुल दुबई और सोने की घड़ियों के शौक के बजाय हीरे लगी मोटरसाइकिलें और $450 मिलियन के तैयारे खरीदने के बजाय, बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट खरीदने के बजाय, महंगी पोर्ट्रेट अपनी आर्ट गैलरी में सजाने के बजाय, वो उम्मत का ये सरमाया उम्मत के गरीब ममालिक के सही मुसलमान बच्चों पर खर्च करते, डिफेंस टेक्नोलॉजियां बनाते, कुरान की रोशनी में साइंस को पढ़ते, कुरान की रोशनी में मेरे रब ने जो एक आयत दी थी तस्खीर कायनात के फलसफे की कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल वन नहार वल फुल्क अल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास व बिमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई माअन फअहया बिहिल अर्ज़ बाद मौतिहा व बस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा व तस्रीफिर रियाह वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाई वल अर्ज़ लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून। ये एक आयत पूरी साइंस को बयान करती है। मेरा कुरान, मेरा मजहब, मेरा दीन वो साइंस से डरने वाला नहीं है। साइंस की हर तहकीक को मेरा मजहब अपने अंदर समोता है और मेरा मजहब फैसला करता है, मेरा कुरान फैसला करता है कि इंसानों की यह तहकीक इंसानियत के लिए मुज़िर है या नफा बख्श। ये जो लोग कहते हैं ना साइंस ने कुरान की तस्दीक कर दी, अपने जुमलों पे गौर करो, उलमा से फतवा लो, कहीं कुफरिया जुमला तो नहीं। साइंस कौन होती है मेरे कुरान की तस्दीक? कुरान तस्दीक करेगा कि ये ठीक है। 1400 साल बाद घूम फिर कर तुम यहां पर आए हो। पहले हमें तुमने पढ़ाया कि दुनिया घूम रही है, फिर तुमने कहा नहीं सूरज घूम रहा है दुनिया के गिर्द, फिर भी कहा जमीन घूम रही है। अब तुम कहते हो नहीं हर चीज अपने सर्कल में गर्दिश कर रही है। तो मेरा कुरान तो 1400 साल पहले कह रहा है वह कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अफसोस ये है कि हमने कुरान पर तहकीक छोड़ी, हमने सरफरोशी को अपने लिए आर समझा, हमने माल खर्च करने को बुखल के जरिए रोका। आज ना हमारा माल महफूज है, ना हमारी जान महफूज है और हमारे इल्म व फन के मराकिज भी खतरे में। काश अपनी दौलत को अरब मिसयूज न करते, इससे डिफेंस यूनिवर्सिटियां बनाते, कुरान पर रिसर्च के इदारे बनाते, कुरानी फल्कियात, कुरानी फिजिक्स, कुरानी केमिस्ट्री। हाँ मैं बताता हूं, एक आयत पूरी साइंस को बयान करती है। साइंस क्या है? आसमान और जमीन के दरमियान मुशाहिदे का नाम है, समुद्रों के नीचे तजर्बात और मुशाहिदे का नाम है। इंसानी मुशाहिदा जब तजर्बे से गुजरता है तो एक नतीजा अखज़ करता है, वो नतीजा साइंस कहलाता है। कुरान एक आयत के अंदर बायोलॉजी बयान की, बायोलॉजी की दोनों शाखें ज़ूलॉजी और बॉटनी बयान की। हाँ जी, इल्म हयातियात बयान किया, इल्म नबातियात बयान किया, फिजिक्स बयान की। आज दुनिया जिस इल्म के पीछे दौड़ रही है, मर रही है, नासा जैसे इदारे कायम हो रहे हैं, मेरे कुरान ने उस इल्म का इशारा कर दिया था, बैन अस्समाई वल अर्ज़, खला का इल्म, नॉलेज, स्पेस का इल्म, जिस पर दुनिया आ जाए। काश तुम कुरानी रिसर्च के इदारे कायम करते, आज तुम भी इज्जत वाले होते, अल्लाह की कसम उम्मत भी सरबुलंद होती। मैं ये मुखालफत नहीं कर रहा, मैं अपना दर्द रख रहा हूं। मैं जोग्राफी में बदमौलवी नहीं हूं, मैं कौम और सूबे और जबान के तासुब में मुब्तला नहीं हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफवी निस्बत रखता हूं। अल्लाह की बंदगी और
کے امتی ہونے کے بعد یہ وہ دو اعزازات ہیں جن اعزازات کے بعد، جس شناخت کے بعد مجھے کسی تیسری شناخت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ میں جغرافیہ پرست ہوں، نہ میں صوبہ پرست ہوں، نہ میں زبان پرست ہوں، نہ میں فرقہ پرست ہوں۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر دین کا داعی ہوں، اور ان علماء کے قدموں سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو بیان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ایک آیت پوری سائنس بیان کرتی ہے۔ ڈاکٹر کیتھن مور، اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ہے جی کوئی؟ ادھر ادھر پوچھ لیں اپنے ڈاکٹروں سے۔ پاکستان میں ڈاکٹر کیتھن مور کی کتاب بطور ٹیکسٹ بک یعنی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ دنیا کے 10 بڑے ایمبریالوجسٹوں میں سے، 10 بڑے ایمبریالوجسٹوں میں سے دنیا کے 10 بڑے ایمبریالوجسٹوں میں سے ہو۔ ایمبریالوجسٹ کہتے ہیں علم جنین کے ماہر کو، بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس فن کے ماہرین کو انگلش میں ایمبریالوجسٹ اور اردو میں اس کو کہتے ہیں علم جنین کے ماہرین۔ ڈاکٹر کیتھن مور کینیڈا سے، اور دنیا کے 10 بڑے ایمبریالوجسٹوں میں سے زندہ موجود ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں، حیات ہیں۔ ان کی کتاب ایمبریالوجی کے فن پر ہمارے ہاں بطور نصابی کتاب کے پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری عمر لگا دی اس ایمبریالوجی کے فن پر، علم جنین کے فن پر، پوری عمر لگا دی۔ پوری عمر لگانے کے بعد میں ایمبریالوجی کی وہ تعبیر نہیں پیش کر سکتا جو قرآن صرف 3 آیتوں میں پیش کرتا ہے۔ کاش مسلمانوں تم قرآن پڑھتے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سینے میں اللہ نے کس چیز کو محفوظ کیا، ورنہ تم انہیں سونے میں تول دے۔ ہیرے کی قدر جوہری کو ہے، اور معاشرے میں جوہری کتنے ہوتے ہیں؟ کاش تمہیں ان ہیروں کی قدر معلوم ہوتی۔ اس زبان آدھا سے سنو نا، دنیا کا کوئی بھی ماہر ترین ایمبریالوجسٹ ایمبریالوجی کی وہ تعریف اور تعبیر نہیں بیان کر سکتا جو قرآن نے بیان کی ہے۔ مجھ سے پوچھو تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں مان لو کہ محمد یا ایمبریالوجسٹ ہے، یا پھر مان لو کہ محمد اگر امی ہے تو پھر وہ اللہ کا رسول ہے۔ ایمبریالوجی کا فن تو تم نے ابھی یہ نام دیے نا، میرے رسول اللہ تو امی تھے، اس کا مطلب ہے وہ ایمبریالوجسٹ نہیں تھے۔ قرآن سائنس کی کتاب نے، یہ بات ذہن میں رکھنا، کہیں میری باتوں سے یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ قرآن کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بک ہے۔ اگر قرآن سائنس اور ٹیکنالوجی کی بک ہوتی تو ہر نبی سائنٹسٹ ہوتا، اور میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا سائنسدان ہوتا۔ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ہر نبی ہادی تھا، اور میرے محمد عربی ہادی اعظم۔ سائنس تو قرآن کی ایک آیت کی مار ہے، اس ایک آیت میں میرے رب نے آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ زولوجی ہے، جی ہاں،
وانزل اللہ من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، یہ بوٹنی ہے جس کو نباتیات کہتے ہیں۔ جی ہاں، بین السماء والارض، یہ کیا ہے؟ یہ علم اسپیس ہے، خلا کا علم ہے۔ اور جی ہاں، فلکیات بھی اسی ایک آیت میں ہے، فزکس بھی اسی ایک آیت میں ہے، کیمسٹری کے سارے راز اسی ایک آیت میں ہے۔ تسخیر کائنات کا پورا فلسفہ اللہ نے چند جملوں میں بیان کر کے ایک آیت میں سمو کر کہہ دیا، لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر تمہارا ذوق زندہ ہے تو میں ایک اور جملہ کہہ جاؤں، اور تم کیا سمجھتے ہو یہ تو ہمارے حکمرانوں کی غلطی ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، یہ ہمارے عربوں کی کوتاہیاں ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ عرب حکمرانوں کی جو 400 500 ملین ڈالرز کے پورٹریٹ خریدتے رہے، جہاز خریدتے رہے، سونے لگے کموڈوں کے ڈھکن بنواتے رہے، برج دبئی اور برج الخلیفہ بنواتے رہے، جو ایک امریکن میزائل کی مار ہے۔ اور امریکہ کیا کرتا نا، مت گالی دو امریکہ کو، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، یہ حق انہوں کو ہے جنہوں نے امریکہ کو پیمپر پہنائے ہیں، یہ ان کو حق ہے، آپ کو نہیں ہے۔ جنہوں نے امریکہ کی مرمت کی ہے، مذمت کا حق بھی انہیں کو ہے، اور وہ مذمت پر نہیں روکے، وہ مرمت کر رہے ہیں۔ اور ابھی کیا ہوا ہے غزنی میں؟ مرمت ہوئی ہے، مذمت ہوئی ہے۔ لشکرگاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مذمت ہو رہی ہے، مرمت ہو رہی ہے۔ قندوز میں کیا ہوا تھا؟ مذمت یا مرمت؟ جی 18 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ مذمت یا مرمت؟ ابھی ترکی اقتصادی مار مارنے لگا ہے، وہاں اقتصادی جنگ چھڑی ہے، یہاں ایمانی جنگ چھڑی ہے۔ اللہ ترکی کو اقتصادی جنگ میں کامیاب کرے، ان کو اتحادی جنگ میں اللہ کامیاب کرے۔ پھر ذرا تماشا دیکھنا، پھر پتہ چلے گا مرمت اور مذمت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ میں ادھر ادھر نہیں جاتا، کہیں موضوع سے نکل جاؤں گا، مجھے پتہ ہے راجن پور والوں جب میں ادھر آؤں گا نا پھر تم پھڑکو گے، لیکن میں تمہیں فی الحال نہیں تڑپانا چاہتا، کیونکہ تم ادھر ہی تڑپتے ہو پھر واپس پانی میں غوطہ مار جاتے ہو۔ مجھے سب پتہ ہے، ناراض نہ ہونا، ادھر ہی تڑپو گے، ادھر ہی جوش دکھاؤ گے، پھر پانی میں غوطہ مار جاؤ گے۔ کیا عرض کر رہا تھا جی؟ اور میرے سائیں رات کو 1:30 بجے گھر جاؤ گے تو گھر والی پوچھی سائیں اج دیر کیوں تھی گئی ہے؟ تو کیا ایک سونی آواز والا بندہ آیا سی، ایک بڑا لہیم شہیم ماشاءاللہ کمزور جا بندہ آیا سی، تو اگر پوچھے میرے سر دیا سائیاں 10 تسی آکھیا کی تو چل جلدی تے کو کیا پتہ ہے، اپنا کام کر، روٹی سالن بل چس بڑی آئی۔ تو سر دیا سائیاں 10 تے صحیح رات پوری لائی ہے، تو کی پڑھیا کی سبق تو ہمیں کو کوئی نہیں پتا، پر مزہ پڑا ہے۔ یہ حال نہ کرو نا بابا، ایک جملہ تو لے کر جاؤ نا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ ماشاءاللہ، لآیات لقوم یعقلون۔ ذوق زندہ ہے نا تو سنو، وہ ہماری جو پہلی وحی ہے نا وہی تسخیر کائنات ہے۔ یہ پوچھو حضرت سے، میں نے انہی سے یہاں انہی علاقوں میں یہ رحیمیار خان صاحب کا بعد میں گھوم پھر کر صرف و نحو پڑھی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ صرف و نحو میں ایک مفعول محو ہوا کرتا ہے۔ تشریح حضرت خود فرما دیں گے مفعول محو کیا ہوتا ہے، جو میں سن لینا حضرت سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تسخیر کائنات کا فلسفہ تو غار ہرا میں ہی مل گیا تھا۔ فرمایا پڑھ، اللہ جی کیا پڑھے؟ اس خلق کے ساتھ علماء فرماتے ہیں مفعول محو ہے۔ کل مخلوق کو پڑھ، آسمانوں کو پڑھ، زمینوں کو پڑھ، سمندروں کو پڑھ، ساری کائنات کو پڑھ، ہر چیز کو پڑھ، ہر چیز پر تدبر کر، لعلہم یتفکرون، لعلہم یتدبرون، لعلہم یتذکرون۔ یہ میرا رب ہر جگہ فرماتے رہے کہ حاصل کرو، فکر کرو، غور کرو، نصیحت پکڑو، تدبر کرو۔ فرماتا رہا میرا رب، پہلی وحی میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس خلق کے ساتھ مفعول ما ہوئے، پوری کائنات کو پڑھ۔ ایک شرط رکھی بس، کیا؟ بسم ربک، اللہ کو نہ بھولی۔
آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر آسمان بنانے والے کو نہ بھولنا، سورج کی روشنی دیکھ کر سورج کے سامنے سجدے میں نہ گر جانا، چاند کی رعنائیاں دیکھ کر چاند کو نہ خدا بنا لینا، ابراہیمی اعلان کرنا لا احب الآفلین، سمندر کی تہیں کھنگالنا لیکن انہی تہوں میں سجدہ ریز نہ ہو جانا، پتھر میں کیڑے سے لے کر فیل مچھلی تک پڑھنا کہ اللہ کی مخلوق ہے، سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، لیکن رب کو نہیں بھولنا، رب کو بھولو گے تو چاند پہ جا کر بھی مٹی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج کل کے بیوقوف دیسی لبرل وہ آ کر میں نے علماء سے کہتے ہیں حجاں تین بخاری پڑھن دے پے ہو، حجاں تین قرآن کی تفسیر پڑھن دے پے ہو، ابھی تک قرآن پڑھا رہے ہو، ابھی تک بخاری پڑھا رہے ہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی، اور کملیا وہ چلو چاند پہ پہنچے مخلوق تک پہنچے، ہم خالق تک پہنچ رہے، تو کدھر کھڑا ہے؟ تو نہ مخلوق تک پہنچا، تو چاند تک گیا دیسی لبرل اور ڈالر خور کرو، کیا تم چاند پر گئے ہو؟ چلو وہ مخلوق تک پہنچے، یہ خالق تک پہنچ رہے ہیں، تم کہاں کھڑے ہو؟ خسرت دنیا والآخرہ۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھنا، تمہارے چاند پہ جانے کا میں منکر نہیں ہوں، میں مان لیتا ہوں، میں نے 8ویں میں پڑھا تھا کہ نیل آرمسٹرانگ چاند پر گیا تھا، یعنی اس کی قیادت میں وفد گیا تھا، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری ہی تحقیق کرنے والے روس منکر ہو چکے ہیں، روسی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا امریکہ کوئی چاند پر نہیں گیا۔ میں مان جاتا ہوں کہ چاند پر گیا امریکہ، میں مانتا ہوں، تم نے یہی معیار ٹھہرایا نا دیسی لبرلو، فاشسٹ لبرلو، ہمیں دال خوری کا تانا دینے والے ڈال خورو، ڈالر خورو، ہمارا تو پیٹ بھی بھرتا ہے الحمدللہ، آنکھ بھی بھری کھڑی ہے، نہ تمہارا جہنم بھرتا ہے نہ تمہاری آنکھ بھر رہی ہے، ہم سے اوپر وطنی کے سرٹیفکیٹ مانگنے والوں، اپنے پاسپورٹ کو ذرا سامنے رکھو کہ ملکہ برطانیہ کے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مجھے اس طرف نہ لے جاؤ بابا، مجھے ان سفید داڑیوں سے حیا آتی، ادھر نہ لے جاؤ، میں ادھر گیا تو تمہارے لیے پریشانی بن جائے گی، میرے لیے تو جو ہے سو ہے، تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ جی کیا کہہ رہا تھا میں؟ چلو بابا میں مان لیتا ہوں، میرے دیسی لبرلو، دجالی میڈیا کے دجالی اینکروں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے والوں، ایک دن تو سارا سچ نکلے گا نا، یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن تو یہ ہاتھ بولیں گے نا الیوم نختم، یہ جو تمہاری آج علی افواہہم، یہ تمہارے جو آج منہ بڑے تیزی سے بولتے ہیں، یہ تمہاری زبان آج جو 32 داندوں کے اندر بڑی چالبازی اور مکاری سے گھومتی ہے، میرا رب اس پر مہر لگائے گا، ہاں وتکلمنا ایدیہم، پھر تمہارے ہاتھ بتائیں گے کتنے ڈالر لیے، بھائی مانو پھر تمہارے ہاتھ بتائیں گے کہ قرآن اور اہل قرآن پر تبرہ کرنے کے لیے کتنے ڈالر لیے تم نے، مدرسوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کتنی میموں کی شرمگاہوں پر جھکے، پھر تمہارے قدم بتائیں گے کہ کن کن درباروں پر تم نے سجدے کیے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینکروں کے مالکوں سے کتنا مال بٹورا، بکے تم بھی ہو، بکے ہم بھی، بکا ابراہیم بھی تھا، جی بکا بلال بھی ہے، بکا سید الشہداء حضرت حمزہ بھی ہے، سودے سب کے ہوئے ہیں، ہاں سودے سب کے ہوئے ہیں، وہ سارے بھی بک کے آئے تھے جو ابو جہل کے لشکر میں تھے، وہ سارے بھی سودے کر کے آئے تھے جو محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے تھے، بس فرق اتنا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم ابراہیم خلیل اللہ وہ رب کے ہاتھوں پر بکا تھا، جی ہاں جان کی آزمائش بھی وہیں پوری ہوئی،
متن کی آزمائش بھی وہی اس رب کے ہاتھوں پر بیچا، آل و اولاد کو بھی اس رب کے ہاتھوں پر سودا کیا، قیامت تک کی امامت اور محبوبیت ملی۔ ابراہیم کے وارث، امت ابراہیمی کے لقب سے سرفراز امت، ملت ابراہیمی کا نام پانے والی امت، ابراہیم کے نقش قدم پر اپنے رب سے سودے کر چکی ہے۔ بکے تم بھی ہو، بکے ہم بھی ہیں، تمہارا خریدار ماضی میں روس تھا، تمہاری قیمت روبل لگی، پھر تمہارا خریدار برطانیہ تھا، اس سے پہلے تمہاری قیمت پاؤنڈ لگی، اس کے بعد تمہارا خریدار روس بنا، تمہاری قیمت روبلوں میں لگی، پھر تمہارا مالک اور تمہارا خریدار امریکہ بنا، تمہاری قیمت ڈالروں میں لگی۔ ہمارا خریدار ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک رب تھا، رب ہے، رب رہے گا۔ تم نے ڈالروں کے بدلے ایمان بیچا، ہم نے رب اور رب کی رضا اور جنت کے بدلے جان و مال کے سودے کیے۔ تمہارے خریدار تمہیں بیچ چوراہوں پہ چھوڑ کر چلے ہی نہیں گئے، ننگا کر گئے کہ یہ غلام اتنا نہ بکا تھا۔ ہمارا رب ہم پر آج تک ستاری کا پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم میرے نبی کے کارٹونوں کی طرف آ رہے ہو، میرا راستہ نہ روکے اور میرے جنون کو کھلا چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم میں اس دھرتی کے ہر فرد کو رسول اللہ کے چہرے جیسے بنا دوں۔ نعرہ تکبیر، دعویٰ نہیں کر رہا، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ نہ اپنے علم پر ناز ہے، نہ اپنے جملوں پر فخر ہے، مجھے تو نسبت مصطفیٰ پر فخر ہے۔ تاثیر میری زبان میں نہیں ہے، تاثیر اس قرآن میں ہے جو محمد الرسول اللہ پر اترا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے صرف قوم کو جگانا ہے غفلت سے، پھر یہ نبی کی عطاؤں پر کھڑی ہوگی، ان کے چہرے بھی نبی جیسے ہوں گے، ان کی عطائیں بھی نبی جیسی، ان کے اخلاق بھی، ان کی معاشرت بھی، ان کے معاملات بھی، ان کی معیشت بھی۔ اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا۔ ہر چیز پر اعتدال ہے، ہر چیز پر معافی ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی اعتدال نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم والناس اجمعین، یہ کیا بتاتی ہیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں کہ ہم رسول اللہ کی ذات کے بارے میں انتہا پسند ہیں، ہم ہر چیز میں اعتدال پسند ہیں۔ اعتدال میرے نبی کی قرآن، میرے نبی کا قرآن کے بعد بڑا معجزہ ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات پر کوئی اعتدال نہیں، وہاں انتہا محمود ہے، مقصود ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، اگر تم نے یہی معیار بنا لیا ہے نا کہ جو جتنی بلندی پر گیا ہے اسی کے پیچھے چلو۔ سائیں ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی تک مدنی تہذیب کی باتیں کرتے ہو، تم ابھی تک لوگوں کو استنجے کے مسائل سکھا رہے ہو۔ تو بابا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ یعنی معیار کیا ہوا کہ جو جتنا بلند گیا ہے وہ لائق اقتدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جلدی بولو یار، میں تقریر نہیں کر رہا، سبق پڑھا رہا ہوں، بولو۔ وہ لائق اقتدا ہے، اس کی پیروی ہوگی۔ یہی دعوت ہے نا؟ یا یہ خود چاند پہ جا رہے ہیں یا ہمیں لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جو چلے گئے ان کے پیچھے چلو، یہی کہہ رہے ہیں صحیح کہ جو چلے گئے ان کے پیچھے چلو۔ ہم مان لیتے ہیں کہ یہی لائق اقتدا ہونے کا معیار ہے کہ جو جتنا بلندی پہ گیا ہے اس کی اقتدا ہوگی، اس کی پیروی ہوگی، اسے فالو کیا جائے گا۔ تو آؤ پھر اسی معیار پر آ جاؤ۔ یہاں بھی تم بیکورڈ نکلو گے، تم دقیانوسیت پسند نکلو گے، تم جہل مرکب پائے جاؤ گے، ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ روشن قرآن کے روشن وارث، اصل روشن خیالی پر ہوں گے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ میرے اشارے نہیں سمجھ رہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ میں عطا اللہ شاہ بخاری کی کچھ نہ کچھ نسبت رکھتا ہوں، فجر کرا دوں گا انشاءاللہ۔ میں
میں نہیں تھکوں گا کیونکہ یہ تو میری خوراک ہے. میں تھکا ہوا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہوں. یہ تو میری خوراک ہے. یہ تو مرے ملٹی وٹامنز ہیں جو مجھے طاقت بخشتے ہیں. اگر نہیں سمجھ آئی تو سنو، اے میرا نشہ ہے. اے میں کو ملتا ہے تو میں مست ہی کہتا. کون سمجھ آیا ہے کون نہیں آیا؟ جی اسی پر معیار بنا لیتے ہیں. جو جتنا بلندی پر گیا ہے اسی کی اتباع ہوگی. تو آؤ اس معیار پر بھی تم ناکام ہو. تمہارا تم جن کی پیروی کا کہہ رہے ہو وہ چاند تک گئے ہیں. چاند آسمانوں سے نیچے ہے، میں انکار نہیں کرتا. وہ گئے چاند تک، انسانیت کے لیے کیا لائے؟ مجھے 8ویں کی کتاب میں پڑھایا گیا کہ نیل آرم اسٹرانگ وہاں سے مٹی لے کر آیا تھا، پتھر لے کر آیا تھا. جو رسول اللہ کے دامن سے جڑا نہیں ہوگا وہ چاند پہ بھی پہنچ جائے تو خاک کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب سنو، یہی اگر معیار ہے کہ جو جتنا بلندی پر گیا ہے اس کی اتنی ہی اتباع ہوگی، تو پھر سنو، تم جن کی اتباع کا کہہ رہے ہو، تم جن کو فالو کرنے کا کہہ رہے ہو، یا جن کے تم فالورز ہو، وہ گئے ہیں چاند تک. اور جن کی اتباع کا میرے دائیں بائیں بیٹھے وارثین انبیاء کہہ رہے ہیں کہ اصل اتباع تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت آمنہ کے در یتیم کی ہوگی. تو تمہاری جس کی تم اتباع کر رہے ہو ان کی بلندی پرواز چاند تک ہے. جن کی اتباع کا میرے یہ اکابر کہہ رہے ہیں اس کی پرواز کا اندازہ لگا جب میرے نبی معراج کی رات سفر شروع کیا. جی ہاں، ٹائم صفر ہو گیا. رفتار جب حد سے بڑھتی ہے ٹائم صفر ہو جاتا ہے. یہ تیرے ہی اصل لبرلوں نے تحقیق کے بعد بتایا. میں نے تو ابوبکر کی طرح معراج کی رات ایمان لایا. جب ٹائم صفر ہوا، رفتار حد سے بڑھی، تو محمد کی پرواز چاند کو کراس کر گئی، سورج کو کراس کر گئی، کواکب کو کراس کر گئی. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا آیا. جبرائیل نے کہا میری پرواز کی حد ختم، محمد کی پرواز شروع ہوئی. اب بتا، جن کی اتباع کا میں کہہ رہا ہوں وہ بلندیوں پر گیا ہے، یا جن کی اتباع کا یہ کہہ رہے ہیں وہ بلندیوں پر گئے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر آج تک ہم قربانی دیتے آئے اور ہم نے یہ غیر مشروط دی اور غیر مشروط دیتے رہیں گے کیونکہ ہمارے سودے ہوئے ہیں. ہم بک چکے ہیں. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. کون جانتا تھا بکنے سے پہلے ملا عمر کو؟ کون جانتا تھا میرے شیخ درخواستی کو؟ جب بک گیا دنیا نے جانا کہ شیخ درخواستی کون ہے. کون جانتا تھا میرے امیر عظیمت کو؟ کون جانتا تھا میرے بنوری کو؟ کون جانتا تھا میرے مفتی محمود کو؟ کون جانتا تھا میرے یوسف لدھیانوی کو؟ جیسے جیسے بکتے گئے ویسے ویسے رب انمول کرتا گیا. ہم سب بکے ہوئے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. مفسرین نے لکھا ہے یہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ والے بھی اصل میں نحبہ والے. آخری بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا. پاکستان کے ساتھ ہماری محبت غیر مشروط ہے، تمہاری طرح مشروط نہیں ہے. ہماری محبت غیر مشروط ہے. کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں نیشنلسٹ ہوں، میں ہرگز نیشنلسٹ نہیں ہوں. میں جغرافیہ پرست، محمدی جغرافیہ پرست. اقبال جس نے اس پاکستان کی تعبیر خواب دیکھا اور تعبیر پیش کی وہ بھی جغرافیہ پرست. اگر ہوتا تو ہر ملک ماست، ملک خدائے ماست، یہ نہ کہتا، یہ نہ کہتا. وہ بھی جغرافیہ پرست نہیں تھا. ہاں
ہر وہ سرزمین چاہے وہ زمین کا ایک چپا ہی کیوں نہ ہو جس پر مسلمانوں نے حکومت کر لی، وہ سرزمین اسلام ہے، اور جس زمین کو سرزمین اسلام کا شرف حاصل ہوگا اس سرزمین پر، اس کی حفاظت پر، اس کے استحکام پر، اس کے دفاع پر جان دینا میرے لیے سنت رسول ہے۔ میرے نبی نے مدینہ کی اسلامی سرزمین کے حصول کے بعد اس کے استحکام اور دفاع کے لیے کبھی بدر میں نکلے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، کبھی احد میں اپنے صحابہ اور اپنے چچا کی لاش کے ٹکڑے کروائے اور اپنے دندان مبارک شہید کروائے اور چہرہ اتھر میں کڑیاں گڑی، اور کبھی میرے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھے خندق میں، کبھی حنین کی وادیوں میں میرا نبی 4000 تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑا ہوا، کبھی میرا نبی اس سرزمین اسلام کے دفاع کے لیے جغرافیے سے باہر نکل کر خیبر کی حد میں گیا، اور کبھی میرا نبی اس سرزمین اسلام کے تحفظ کے لیے جغرافیہ کو پامال کرتا ہوا اور روم کے بارڈر تبوک تک گیا۔ اور جی ہاں، اسی نبی کے وارث، اسی نبی کے جانثار سیف من سیوف اللہ نے، اللہ کی تلوار نے موتا کے میدان میں 9 تلواریں توڑ کر 3 سپہ سالار شہید کرا کر سرزمین اسلام کا تحفظ کیا ہے۔ اس خطے میں جس کو سرزمین اسلام کو کہا جاتا ہے اس خطے کا نام پاکستان ہے۔ ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی مدینے کی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہی پاکستان کی بنیاد ہے۔ ہماری نظریاتی سرحد بھی ایک ہے، اور انشاءاللہ ان قریب جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرزمین اسلام کو سمیٹ دیں گے وہ سن لیں کہ ہم نے شمال مغربی بارڈروں میں جغرافیہ کو روند کر ہم باہر نکل کر ہم نے روس سے اس سرزمین اسلام کا دفاع کیا تھا۔ ہم نے جی ہاں یہ لمبی پٹی گوالا کے پل سے لے کر چکوٹی تک، چکوٹی سے لیپا تک، لیپا سے کیرن تک، کیرن سے ددنیال تک، ددنیال سے اوپر بھلوئی چڑوئی اور اوپر تاوبت سرنار تک، نیچے اترو تو نیچے کوٹلی سے کھوئرٹا، کھوئرٹا سے نکیال تک، تھوڑا نیچے اترو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں بھمبر سے پنڈالا ڈب اور سمانی تک۔ جی ہاں، یہ نقشے میری انگلیوں پر ہے، ان لکیروں پر میرے بھائیوں کا خون ہے، ان لکیروں پر میرے جوانوں کا خون ہے، ان لکیروں پر میرے اکابر کا لہو ہے۔ جی ہاں، وہ مقدس لہو جو کعبے سے زیادہ محترم تھا وہ اس سرزمین اسلام کے تحفظ میں گرا ہے۔ ادھر آ جاؤ تو سیالکوٹ کے بارڈروں تک، یہ مشرقی بارڈر بھی ہندو بنیے سے ہم نے آج تک محفوظ رکھے ہیں۔ اوپر گھومو تو وہ اوپر سے لے کر واخان کی پٹی سے لے کر باجوڑ تک، باجوڑ سے نوا پاس، وہاں سے پارا چنار، جی ہاں نیچے اترو دلخم تک، اور ادھر آ جاؤ میر علی، ڈب گئی، شنگئی، پھاٹک، غلام خان تک، آگے بڑھو تو نواڑا کے بارڈروں تک، تھوڑا اور آگے جاؤ تو وانا کی پٹی سے لے کر یوب تک، یوب سے نیچے اترو جی ہاں چمن تک، چمن سے آگے بڑھو تو گلستان سے لے کر تالبندین کی آخری سرحد تک 2200 کلومیٹر لمبی سرحد، یہ میرے دل پر نقش ہے۔ یہاں میرا لہو گرا ہے، ایک کا نہیں، 2 کا نہیں، 3 کا نہیں، ہزاروں کا لہو دے کر میں نے استحکام پاکستان کی جنگ لڑی ہے۔ گریجویٹی فنڈ کے لیے نہیں، تمغوں کے لیے نہیں، اعزاز کے لیے نہیں، میں نے اس ملک کی وردی کی حفاظت اپنے لہو سے کی ہے، اس ملک کے جرنیلوں کے تمغوں کی حفاظت اپنے لہو سے ان کے تمغے چمکائے ہیں۔ مجھے آج کہہ لینے دو، اگر تم میری پگڑی اور داڑھی کا تحفظ نہیں کر سکتے تو سیاستدانوں سنو، تمہیں بھی عزتیں ہم نے بخشی ہیں، ورنہ تم ماضی میں روس کے غلام ہوتے، آج تم امریکہ کے غلام ہوتے، یا تم مودی کے قدم چاٹ رہے ہوتے۔ ہم نے اس بارڈروں کو بچایا ہے۔ سنو سیاستدانوں اور اس ملک کے حکمرانوں، اگر تم میری پگڑی اور داڑھی کا تحفظ نہیں کر سکتے تو ظالموں، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان تک کم از کم دشمن کے ساتھ مل کر میری داڑھی مت نوچو، میری پگڑی مت اچھالو۔ میری محبت، میری قربانی غیر مشروط ہے، تم اگر مگر لیکن کے چکروں میں کیوں پڑ گئے؟
تم سے کچھ نہیں مانگ رہے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا وما اسألكم علیہ اجرا. نہ تم سے تھینک یو مانگتے ہیں نہ بدلہ مانگتے ہیں. اور آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ڈبل پاسپورٹ والے نظر نہیں آئیں گے. یہی بارڈروں پر صفن کانہم بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہوں گے اور تمہیں اس وقت احساس بھی نہیں ہونے دیں گے. سنو آج ہماری گاڑی کو غیروں کے ساتھ مل کر نوچنے والوں، ہماری پگڑی کو اچھالنے والوں، سنو. چاہے وہ میڈیا میں ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہو، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہو، چاہے وہ فاشسٹ لبرلوں میں ہو، سنو ہمارا درد سنو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اس قلب میں وہ وسعت ظرفی ہے جو تمہیں امریکہ کی 52 ریاستوں میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ میں محمد الرسول اللہ جیسے وسیع القلب کا وارث ہوں. میں اپنا ظرف بیان کر رہا ہوں. سنو، اگر وطن کی بات نہیں کر رہا اس سے تو ہماری محبت غیر مشروط ہے. سرزمین اسلام پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کیا میرا ماضی شاہد نہیں؟ اگر میں سرزمین اسلام افغانستان کے لیے تڑپ اور رو سکتا ہوں، میں کشمیریوں کے ساتھ مل کر تڑپتا ہوں، برما والوں کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں، اہل شام کے لیے دن رات اٹھتا ہوں، عراق والوں کے لیے میرا سینہ تڑپ کر آج وہ غموں کی آماجگاہ بن گیا، تو تم کیا سمجھتے ہو میں پاکستان جیسی سرزمین اسلام کے تحفظ کے لیے کچھ شرطیں رکھوں گا؟ سنو، وطن کی بات نہیں کر رہا، سرزمین کی بات نہیں کر رہا. اگر تمہاری عزتوں پر، تمہاری بیٹیوں پر، تمہارے اہل خانہ کی عزت پر اگر اہل کفر کی طرف سے آنچ آئی تو ان عزتوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو روکنے والے سب سے پہلے ان اکابر کے بچے اور شاگرد. دنیا کے ہر ملک میں اہل علم اور سرفروشوں کی قدر کی جاتی ہے. تم یہاں اہل علم کو ڈیگریڈ کر رہے ہو، اہل سرفروش کی نفرت بٹھا رہے ہو. آؤ اپنے ماضی کی طرف لوٹ آؤ. پاکستان کی آزادی نوجوانوں کو ایک دن کی کہانی نہیں ہے. یہ 1947 کی رات میں نہیں بن گیا راتوں رات. 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی ہجرت تک ایک صدی کی قربانیوں کا تسلسل ہے. شیخ الہند سے لے کر مولانا فضل حق خیر آبادی تک، محمد علی جوہر سے لے کر محمد علی جناح تک. شاملی کے مارکے کے قائد مرزا مظہر جانا کے خون سے لے کر اور شاملی کے مارکے کے قائد سے لے کر PRP کی نہر تک، عزیز بھٹی کے لہو تک، ایک صدی قربانیوں کا تسلسل ہے. ہم انہیں سائلنسروں کے شور میں ختم نہیں ہونے دیں. ہم سائلنسروں کے، موٹر سائیکلوں کے سائلنسروں کے شور میں اپنی ماؤں کی چیخیں نہیں بھول سکتے. تم آج شام دوپٹے اڑانے لگے، میں ان 70,000 ماؤں کے دوپٹوں کو ابھی تک نہیں بھولا. مجھے محمد علی جوہر کی قربانی بھی یاد ہے، مجھے محمد علی جناح کی جد و جہد بھی یاد ہے، مجھے اقبال کا فلسفہ بھی یاد ہے. تم سب کچھ بھول گئے کیا؟ جناح نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ ملک نہ تو سندھوازم کے نام پر بنا ہے، نہ گریٹر پنجاب کے نام پر بنا تھا، نہ عظیم بلوچستان کے نام پر، نہ گریٹر پختونستان، نہ خود مختار کشمیر، نہ جناح پور. یہ پاکستان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. جی ہاں، اس پاکستان میں اہل
اہل قلات شامل ہوئے تھے تو اس کلمے کی کشش کو دیکھ کر اہل بنگال آئے تھے تو اس کلمے کی کشش کو دیکھ کر سندھ والوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اور پنجاب والوں نے امرتسر سے ہجرت کرنے والوں کے لیے اپنی زمین کھولی تھی. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیش نظر پختون بھائی اگر آئے تھے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے کو دیکھ کر کشمیری آج تک قربانیاں دے رہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر دے رہے ہیں. میں تمہیں بتاتا ہوں استحکام پاکستان کا فلسفہ. بلوچوں کی ناراضگی ختم ہو جائے گی, پختونوں کا غصہ ختم ہو جائے گا, سندھو دیشوں کا یہ نعرہ سندھو دیش کا ختم ہو جائے گا, عظیم پنجاب کی لڑائی ختم ہو جائے گی, سرائکی پنجابی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, خود مختار کشمیر کے نعرے دب جائیں گے. تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے اس قوم کو پھر جوڑ دو, پاکستان مستحکم ہو جائے گا. کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی بلوچ سے ہتھیار نہیں رکھوانے پڑیں گے, کسی مہاجر کو وطن چھوڑنے کا تانا نہیں ملے گا, کوئی مہاجر اپنے فیصلوں پر نہیں پچھتائے گا, کوئی سندھی سندھو دیش کی بات نہیں کرے گا, کسی منصور پشتین جیسوں کی بات نہیں چل سکے گی. تم اس قوم کو اس کے نعرے اور اس کے ماضی سے جوڑ دو, پاکستان مستحکم ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس گلشن درخواستی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ امت کے سروں پر دراز فرمائے. اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی مقبول موت نصیب فرمائے. اللہ پاکستان کی, اہل پاکستان کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت و نصرت اور حمایت فرمائے. اللہ ہماری آنے والی حکومت کو ہمارے لیے, ہمارے دین کے لیے, ہماری اس سرزمین پاکستان کے لیے اور اس امت کے رشتے کو نہ بھولا کرو, اس امت کے لیے اللہ تعالی خیر کا ذریعہ بنا دے. دل میرے رب کے قبضے میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان دلوں کو صلاح الدین ایوبی کے دلوں کی طرح دین کی طرف پلٹ کر استقامت دے دے. اور آخری بات کر کے جا رہا ہوں, ملک و ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو, یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو. خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم, بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو. سکہ حق ہی چلے گا عرض پاکستان میں, یہ حقیقت اہل باطل پہ عیاں کرتے چلو. زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے, کفر کو نابود حق کو جاویداں کرتے چلو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم دوستو, ساڑھے ان چینل کو سبسکرائب کرے سو تے گھنٹی والے بٹن کو زور دے سو تاکہ ہر آون والی ویڈیو تساں تک پہنچ سکے. شکریہ.